نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد وادعوه مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 26 سے 31 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آیت 26 ترجمہ: اے فرزندان آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارا ستر بھی چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت مانیں۔ یہ ترجمہ تھا سورہ اعراف کی آیت 26 کا۔ تفسیر: آیت 26 لباس ستر چھپانے اور خوبصورتی کے لیے ہے۔ رب کے احسان و فضل کا بیان ہے کہ اس نے انسان کے لیے لباس اتارا جو ایک طرف تو ضروری ستر چھپاتا ہے اور دوسری طرف خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ لباس سے ستر چھپایا جانا ضروری ہے، اور جو لباس ستر کے علاوہ خوبصورتی کے لیے پہنا جائے اس سے حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ضروری لباس کا تکملہ ہے۔ ریاش یعنی لباس، مال اور خوبصورتی اور ضروری سامان۔ نیا لباس پہننے کی دعا۔ ایک دفعہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیا کرتا پہنا، جب اسے گلے میں ڈالا تو یہ دعا پڑھی: الحمدللہ الذی کسانی ما اوری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردے والی چیزیں بھی چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیا کرتا گلے میں ڈالتے وقت یہ دعا پڑھ لے، پھر پرانا کپڑا اللہ کے نام پر کسی کو دے دے، وہ اللہ کی حفاظت میں اور اس کی پناہ میں زندگی میں بھی آ جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ تقوی کا لباس کون سا ہے؟ لباس التقوی ظاہری سیاق آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شریعت کے دائرے میں زیب و زینت اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا مراد ہے، یعنی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے جسم کے وہ حصے چھپا لے جس کے چھپانے کا حکم شریعت میں ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما
لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ آیت 27۔ ترجمہ: اے فرزندان آدم، کہیں شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکلوا دیا تھا کہ ان سے ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ انہیں ان کا ستر دکھلا دے۔ دیکھو وہ اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے مگر تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا دوست بنایا ہے جو بے ایمان ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 27 کا۔ تفسیر: انسان کو شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اولاد آدم کو چوکنا کیا جا رہا ہے کہ خبردار شیطان سے بچتے رہنا، وہ بڑا فتین و شرارتی ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر بہار و عیش سے نکلوا کر تکلیف و مشقت کی جگہ لا پھینکا اور ان کی پردہ دری بھی کی، لہٰذا تم کو اس کی مکاریوں، جال سازیوں اور پھندوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ کہف کی آیت 50 میں فرمایا، تو کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلوں کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بدترین بدلہ ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت 28۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ آیت 29۔ فَرِیقًا هَدَىٰ وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیْہِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّہْتَدُونَ۔ آیت 30۔ ترجمہ: جب یہ مشرک کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اسی راہ پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم بلا دلیل کہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگا رہے ہو؟ آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کا بھی کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اس کی اس طرح عبادت کرو کہ عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو۔ اللہ نے جیسے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح وہ تم کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ بعض لوگوں کو رب نے ہدایت فرمائی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں سے دوستی گانٹ لی ہے اور یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 28 سے 30 کا۔ تفسیر: آیت 28۔ ننگے ہو کر طواف کرنا جاہلیت کی رسم تھی۔ مشرک ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہم ننگے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ننگے مادرزاد طواف کریں گے۔ عورتیں صرف اپنی شرمگاہوں کے آگے کوئی چمڑے کا پارچہ یا کوئی اور چیز رکھ لیتی تھیں اور سرتاپا عریاں ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس رسم کی پوری وضاحت یہ ہے کہ اہل عرب علاوہ اہل قریش کے استعمال کے کپڑوں میں طواف نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان کپڑوں میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لہٰذا طواف کے وقت انہیں اتار کر عریاں ہو کر طواف کرنا چاہیے۔ البتہ قریشی کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے یا پھر جسے قریشی کپڑے دے دیں وہ کپڑے پہن کر طواف کر سکتا تھا، یا غیر قریشی نئے کپڑے پہن کر طواف کر لیتا تھا مگر طواف سے فارغ ہو کر انہیں اتار ڈالتا تھا، پھر انہیں کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جس کے پاس نہ نئے کپڑے ہوتے اور نہ قریشی اسے کپڑے دیتے وہ بیچارہ ننگا ہو کر طواف کیا کرتا تھا، اور عورتیں بھی ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں، البتہ اپنی شرمگاہ پر کچھ تھوڑا سا چمڑا وغیرہ رکھ لیتی تھیں
لیکن عورتیں اکثر رات میں طواف کیا کرتی تھیں۔ یہ رسم ان لوگوں کی خود ساختہ تھی، اس میں باپ دادا کی تقلید کرتے چلے آتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے باپ دادا کا فعل مستند ہے اور یہی اللہ کا اس کی شریعت میں حکم ہے۔ اللہ نے ان کی ترویج فرمائی کہ تم جو یہ انتہائی شرمناک اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو کہ ننگے ہو کر طواف کرتے اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے اقوال جن کی صحت کا علم نہیں ہوتا اللہ کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سراسر عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ آیت 29، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیں کہ میرا رب عدل و انصاف کا اور امانت و دیانت کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے اور گندے اور گھناؤنے افعال سے روکتا ہے۔ اس کا تو یہ حکم ہے کہ عبادت کی جگہ عبادت کرو، اور یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جب تم پیغمبروں کی باتیں مانو جن کی صداقت معجزوں سے ثابت ہے، اور ان کی شریعتوں پر عمل کرو اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔ صحیح عمل کی دو ہی شرطیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا اور اخلاص کے ساتھ ہونا۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ ابتدا کی طرح اعادہ کا مطلب، پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں شروع میں پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا، یعنی وہی تمہیں مرنے کے بعد زندہ فرما دے گا، یا جس طرح اس نے تمہیں اول پیدا کیا تھا اسی طرح قیامت کے دن زندہ فرما دے گا۔ وجود سے پہلے تمہارا نام و نشان تک نہ تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، پھر جب مر کر تم فنا ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان نہ رہے گا تو اللہ پھر تمہیں دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ جس نے شروع میں پیدا کیا تھا وہی بعد میں بھی پیدا فرما دے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون اٹھو گے۔ سورہ انبیاء کی آیت 104 میں فرمایا جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم کر کے ہی رہیں گے۔ آیت 30، وجوب گمراہی کا سبب ہے۔ گمراہی اس لیے واجب ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ کی اللہ کسی شخص کو جو اپنے کو ہدایت پر سمجھتا ہے کسی گناہ پر یا گمراہ عقیدے پر اس وقت عذاب فرماتا ہے جب اس کے پاس ایک صحیح و صاف بات آ جاتی ہے، مگر وہ اپنی ضد سے اسی برائی پر جمع رہتا ہے۔ غلط ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہوتا تو ان گمراہوں میں جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ان دونوں کے نام اور احکام میں فرق رکھا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ آیت 31، اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 31 کا۔ اب تفسیر۔ مسجدوں میں عمدہ لباس پہن کر جانے کا حکم۔ اس آیت میں ان مشرکوں کی مذمت ہے جو ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ لباس پہن کر مسجدوں میں جاؤ۔ زینت سے لباس مراد ہے، کیونکہ لباس خوبصورتی اور زینت کا باعث ہے اور ستر بھی چھپاتا ہے، نیز تمام عمدہ کپڑے لباس میں داخل ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے ہم معنی حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت زینت کرنا مستحب ہے، خاص طور سے جمعے کو اور عید و بقرہ عید کے دن، اور خوشبو لگانا بھی مستحب ہے کیونکہ یہ بھی زینت میں داخل ہے، اور مسواک کرنا بھی، کیونکہ مسواک کرنا زینت کا تمتع ہے۔
عمدہ لباس کون سا ہے؟ سفید لباس اچھا اور عمدہ ہے، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردے کفناؤ، اور تمہارا بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نگاہ تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سفید کپڑے لازم پکڑ لو کیونکہ یہ صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ کھانے پہننے میں حد سے بڑھنے کی ممانعت، پھر فرمایا یا کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں خاطر خواہ کھاؤ اور خاطر خواہ پہنو، بشرط یہ کہ اسراف و غرور سے بچتے رہو۔ اللہ نے کھانا پینا حلال فرما دیا ہے جب تک اس میں اسراف یا غرور نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور خیرات کرو اور غرور و اسراف سے بچو، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے پر اپنی نعمت دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 26 سے 31 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔